یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی جلدی اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا اور کوٹ اٹھا کے روم سے باہر جانے کے لیے پیچھے مڑا۔ آؤچ! وہ میرب سے ٹکرایا تھا۔ یہ میرب کی چیخ تھی جو رومان شاہ کے ساتھ ٹکرانے پر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلی تھی۔ میرب رومان شاہ کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے اپنا بیلنس آؤٹ کر کے لڑکھڑاتے ہوئے گرنے لگی تھی کہ رومان شاہ نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنی سپورٹ دی۔ میرب نے اس وقت پنک کلر کا بادر پہنا ہوا تھا۔ پنک کلر میرب کا فیورٹ تھا۔ میرب کے پورے کمرے کی ڈیکوریشن پنک کلر کی تھی۔ میرب کی کبرڈ میں اگر دیکھا جائے تو سارے کپڑے پنک کلر کے تھے کیونکہ اسے پنک کلر بہت زیادہ پسند تھا۔ میرب نہا کر باہر نکلی تھی اس لیے اس کے گیلے بال اس کی کمر پر جھول رہے تھے۔ نہا کر نکھرا نکھرا چہرہ بھی خوبصورت لگ رہا تھا اور ہونٹ پنک گلاب کی پتیوں کی طرح کھل رہے تھے۔ گہری کالی آنکھیں کرسٹل کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ اس وقت کوئی بھی میرب کو اس حلیے میں دیکھتا تو اپنا دل ہار جاتا، مگر وہ کوئی اور نہیں رومان شاہ تھا جس کو رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا تھا اور اس نے میرب کو سپورٹ دے کے کھڑا کرتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا روم سے باہر جانے میں۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ میرب کو سمجھ ہی نہیں سکی کہ یہ سچ تھا یا خواب۔ میرب نے گھٹنوں تک باتھ رو پہنا ہوا تھا اس لیے وہ روم سے باہر نہیں جا سکتی تھی، مگر اس کا دماغ بار بار کلک کر رہا تھا کہ یہ وہی بندہ ہے جس کو اس نے مال میں دیکھا تھا اور جس کو وہ ابھی تک اپنے دماغ سے نکال بھی نہیں پائی تھی۔ مگر پھر اپنے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے وہ بولی کہ وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ میرب تو پاگل ہو گئی ہے اس بندے کے عشق میں۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے ہی خیالات سے گونجتے ہوئے اپنے کبرڈ سے کپڑے نکال کر پہننے لگی۔ امی، قسم سے مزہ آ گیا آج آپ کے ہاتھوں کا کھانا کھا کر، رومان شاہ اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ امی، آپ تو ایک مزیدار کافی کا مگ ہو جائے، وہ بھی اس چوٹی کے ہاتھ کا، رومان شاہ اپنی بہن مرحا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ بھائی کیا ہے آپ کو، آپ نے تو میرا نام ہی چوٹی رکھ دیا ہے، مرحا اپنا منہ بناتے ہوئے بولی۔ مرحا، قسم سے بچہ آپ چونٹی ہی لگتی ہو، اپنی جان دیکھی ہے؟ مجھے لگتا ہے میرا بچہ ایک دن آپ کو دیکھنے کے لیے ہمیں دوربین کا استعمال کرنا پڑے گا، رومان شاہ ہمیشہ کی طرح مرحا کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ رومان شاہ آفس جانے کے لیے حسب معمول تیار ہو رہا تھا جب اس کے سیکریٹری کا فون آیا کہ ملک زبیر پر کسی نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی ہے جس سے وہ بہت زیادہ زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ہیں۔ رومان شاہ نے افسوس کرتے ہوئے فون بند کر کے گھر سے تیار ہو کر سیدھا ہاسپٹل جانے کا ارادہ کیا اور گاڑی نکال کے ہاسپٹل کی طرف چل دیا۔ میرب، میرا بچہ، اگر کچھ بولو گی نہیں تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میرب فون کو کان سے لگائے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ بھائی، پاپا کو گولی لگی ہے اور ہم لوگ پاپا کے ساتھ ہاسپٹل میں ہیں، وہ روتے ہوئے بمشکل صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ یا اللہ رحم! میرب کی بات سنتے ہی شاہ میر کے منہ سے بے ساختہ اللہ تعالیٰ سے رحم کے لیے دعا نکلی تھی۔ میرب، میرا بچہ رو نہیں، میں آ رہا ہوں۔ بھائی، پاپا کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا میرا بچہ، بس اللہ سے دعا کرو، ماما کا خیال رکھو، میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ شاہ میر بھاگتے ہوئے تھانے سے باہر نکلا اور آ کر اپنی جیپ اسٹارٹ کرتے ہوئے اس میں بیٹھ گیا۔ ماما پلیز چپ کر جائیں، پاپا کو کچھ نہیں ہوگا، میرب روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ کر اسے دلاسا دے رہی تھی۔ رفعت بی بی ملک زبیر کی حالت دیکھ کر بس روئے جا رہی تھیں۔ السلام علیکم مسز ملک، پلیز آپ خود کو سنبھالیں، انشاءاللہ ملک صاحب بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ رومان شاہ جو ہاسپٹل میں ملک کی عیادت کے لیے آیا تھا، وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کرسی پر بیٹھی ہوئی ملک زبیر کی بیگم کو روتے ہوئے دیکھ کر پاس آیا۔ جانی پہچانی آواز سن کر میرب جو اپنی ماں کے کندھے سے سر لگائے آنکھیں بند کر کر رو رہی تھی، اس نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے ہوئے رومان شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ چاکلیٹی براؤن کلر کے 3 پیس سوٹ میں ہے، لائٹ سی مسٹرڈ کلر کی شرٹ پہنے ہوئے کھڑا تھا، آنکھوں پر دھوپ سے بچنے والے گوگلز لگائے ہوئے تھا، ہاتھ میں ایپل کی واچ جو اس کے ہاتھ پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ رفعت بیگم نے صرف ہاں میں سر ہلایا، وہ اس وقت اس کنڈیشن میں کسی کو بھی جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو تو ضرور بتائیے گا، رومان شاہ نے رفعت بیگم سے یہ کہا، اگر کسی بھی طرح کی ہیلپ چاہیے ہو تو وہ ضرور بتائیں۔ رفعت بیگم نے اس بار بھی صرف ہاں میں سر ہلایا۔ وہ رفعت بیگم سے بات کر رہا تھا اور میرب کو ٹوٹلی اگنور کر رہا تھا، جیسے کہ وہ اس منظر میں ہو ہی نہ۔ رومان شاہ رفعت بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے ڈاکٹرز کی طرف چلا گیا تاکہ ملک کی کنڈیشن پوچھ سکے۔ شاہ میر نے پتہ نہیں کیسے یہ سفر طے کیا تھا، اس کا ایک ایک لمحہ بہت اذیت میں کٹ رہا تھا، یہ سوچ کر
کہ پتہ نہیں پاپا کی حالت کیسی ہوگی۔ شاہ میر اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا تھا۔ شاہ میر کو اچھی طرح پتہ تھا کہ اس کے پاپا پر حملہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کو ڈرانے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ ایریا میں گاڑی کھڑی کر کے وہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ ریسیپشن پہ پوچھتا ہوا وہ آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگا۔ بھاگتے ہوئے وہ کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت دبنگ تھی، اوپر سے فل یونیفارم پہنے ہوئے وہ بہت ہی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر ملک، آپ کے شوہر کی کنڈیشن کافی سیریس ہے۔ ہم اس طرح ان کا علاج شروع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک پولیس کیس ہے۔ آپ کو پہلے پولیس کی کارروائی پوری کرنی ہوگی، اس کے بعد ہم ان کا آپریشن کریں گے۔ ڈاکٹر جب رفعت بیگم سے یہ بات بول رہا تھا، اسی وقت شاہ میر ان کے پاس پہنچا تھا۔ میرب نے جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھا وہ بھاگتی ہوئی اپنے بھائی کے گلے لگ گئی اور رفعت بیگم بھی اپنے بیٹے کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ بیٹا، یہ لوگ تمہارے پاپا کا آپریشن نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پولیس کیس ہے، پہلے ہمیں پولیس کی کارروائی پوری کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہم آپریشن کر سکیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آ گیا ہوں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ ہائی ڈاکٹر، آئی ایم اے سی پی شاہ میر ملک۔ شاہ میر ڈاکٹر کے پاس ہاتھ ملاتے ہوئے تعارف کرا رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کیا کارروائی پوری کرنی ہوگی؟ سر، آپ آ گئے ہیں تو کارروائی سمجھیں مکمل ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی شاہ میر کا نام سنا تو وہ ساری کارروائی بھول گیا تھا کیونکہ اے ایس پی شاہ میر کو بہادری کے لیے چرچے تو پورے شہر میں تھے۔ بچے کے منہ پر اے ایس پی شاہ میر ملک کا نام تھا۔ جب سے وہ تھانہ ڈی ایچ اے میں ٹرانسفر ہو کر آیا تھا، اس نے مجرموں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس کی بہادری کے چرچے اس قدر تھے کہ بچے اسکول فنکشن میں اے ایس پی شاہ میر ملک ہی بننا چاہتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اگر کارروائی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر فوراً سے پہلے آپریشن شروع کیجیے۔ اے ایس پی کی روبدار آواز ہاسپٹل میں گونجی۔ جی سر، سارا انتظام ہو چکا ہے، بس آپ یہاں سائن کر دیں، اس کے بعد ہم آپریشن شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹر اب چھلاوا بنا ہوا اے ایس پی کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا اور شاہ میر اپنی بہن اور ماں کے پاس بیٹھا ہوا انہیں تسلی دے رہا تھا اور اپنے رب سے بہت ساری دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاپا کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کریں، اور ساتھ میں ان مجرموں کو پھانسی کے تختے تک پہنچانے کا پلان بھی بنا رہا تھا، جس کی وجہ سے آج اس کی ماں اور بہن خون کے آنسو رو رہی تھی اور باپ زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا تھا۔ اے ایس پی کو بہت دنوں سے دھمکیاں مل رہی تھیں، مگر اے ایس پی شاہ میر دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کے پاپا کو ٹارگٹ کیا۔ اے ایس پی شاہ میر کو ڈرانے کے لیے انہوں نے اس کی فیملی پہ ٹارگٹ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا کیس ہینڈل کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑا زمیندار کا بیٹا تھا جس نے گاؤں کی ایک معصوم سی لڑکی جو ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، اس کا ریپ کیا تھا۔ اب وہ اپنے دبدبے اور پیسے سے اس کیس کو بند کروا کر اپنے بیٹے کو رہائی دلانا چاہتا تھا، مگر جب یہ نہ ہو سکا تو پھر اے ایس پی کو رشوت دینے کی کوشش کی، مگر اے ایس پی شاہ میر ملک باضمیر تھا، بکنے والا نہیں تھا۔ پھر نوبت دھمکیوں پر آ گئی، اور جب یہ دھمکیوں سے بھی بات نہ بنی تو تیسرا حربہ یہ آزمایا، اس کے باپ پر اٹیک کروایا گیا، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ اے ایس پی شاہ میر ڈرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے باپ پر اٹیک کروا کر انہوں نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا اور اس نے یہ گڈ نیوز دی کہ ملک زبیر اب خطرے سے باہر ہیں اور انہیں وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ شاہ میر، رفعت بیگم اور میرب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رفعت بیگم جلدی سے اٹھیں اور وضو بنا کر شکرانے کی نفل ادا کرنے لگی۔ میرب وہیں اپنے بھائی کے کاندھے پر سر لگا کر پرسکون ہو کر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ شاہ میر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اب مجرموں کو موت کے تختے تک لے جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ آئیں آپ کو پھر ماضی میں لے کے چلوں، کچھ باتیں ماضی کی۔ رومیو بیٹا، تو کہاں ہے؟ تیرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی سے گھر آتا، ہم ان کو ہاسپٹل لے کر جا سکیں۔ رومیو کی ماں رومیو کو فون کر کے اس کے بابا کو ہاسپٹل لے جانے کا بول رہی تھی۔ امی میں بس تھوڑی دیر میں آیا، تایا جان نے گھر کا سامان لینے کے لیے مارکیٹ بھیجا ہوا ہے۔ رومیو بیٹا جلدی آ، تیرے بابا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تجھے پتہ ہے تیرے سوا کس کو بولوں، سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ رومیو کی ماں روتے ہوئے اپنے بیٹے کو جلدی گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ فون بند کر کے رومیو کی ماں بھاگتی ہوئی اپنی بڑی جیٹھانی کے پاس گئیں جو مہک کی ماں تھیں۔ بھابھی جان، رومیو کے بابا کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، پلیز آپ بھائی جان سے بولیں کہ وہ رومیو کے پاپا کو ہاسپٹل لے چلیں، ان کی تو خود طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بی پی کی دوا کھا کر فی الحال آرام کر رہے ہیں، جب اٹھیں گے تو بتا دوں گی۔ تو بھابھی پلیز آپ عاصم کو بھیج دیں،
وہ ہمیں ہاسپٹل تک لے جائے، باقی آگے کا میں خود دیکھ لوں گی۔ عاصم رومیو کے بڑے تایا کا بیٹا تھا جو مہک کا چھوٹا بھائی تھا۔ نہیں، وہ بالکل بھی نہیں جا سکتا۔ میرا بچہ ابھی ابھی کالج سے واپس آیا ہے، وہ تو نہیں جا سکتا۔ وہ بول بھی رہا تھا کہ اس کے سر میں بہت درد ہے۔ وہ رعونت سے منہ بنا کر بولی، کچھ تو خدا ترسی کریں بھابھی، آج تک آپ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہمارے ساتھ، ہم نے کبھی اف تک نہیں کی، کبھی اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا آپ سے گلہ شکوہ نہیں کیا، مگر آج صرف آپ سے تھوڑی سی مدد مانگ رہی ہوں کہ میرے شوہر کو ہاسپٹل تک پہنچا دیں۔ میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اوقات اور حد میں رہو۔ جب کہہ دیا کہ تمہارے بھائی سو کر اٹھیں گے تو بول دوں گی وہ تمہارے شوہر کو ہاسپٹل پہنچا دیں گے، اتنی زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی، میں نے آج تک آپ سے زبان نہیں چلائی اور نہ کبھی چلاؤں گی، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ پلیز آپ بھائی صاحب کو اٹھا دیں، رومیو کے پاپا کو سینے میں بہت درد ہو رہا ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیوں ان لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے آپ کی توہین کر رہی ہیں؟ رومیو جو مارکیٹ سے اپنے تایا کا سامان لے کر تائی جان کی طرف آیا تھا، وہ اپنی تائی کو سامان پکڑاتے ہوئے اپنی ماں کو ہاتھ جوڑے گڑگڑاتا دیکھ کر غصے سے بولا، ہاں ہاں، تمہاری غیرت مند بیٹا آ گیا ہے، اب تم اسے لے کر ہاسپٹل جاؤ۔ رومیو کی تائی نے رومیو کو دیکھتے ہی طنز کے تیر چلائے، تائی جان کبھی کوئی موقع تو ہاتھ سے جانے دیا کریں، ہر وقت طنز کرتی رہتی ہیں، خدا کا خوف کریں۔ رومیو نے آج پہلی بار اونچی آواز میں اپنی تائی سے بات کی تھی۔ رومیو کی تائی نے اونچی آواز میں چھاتی پر ہاتھ مارتے ہوئے جاہل عورتوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا تھا۔ ان کی آواز سن کر ان کا بیٹا عاصم، رومیو کے تایا اور مہک تینوں کمرے میں آ گئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنے کی؟ عاصم نے رومیو کو کالر سے پکڑتے ہوئے کہا، میں نے تائی جان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، جو حقیقت ہے وہی بولی ہے، اگر تائی جان کو وہ بدتمیزی لگی تو وہ تائی جان کی مرضی۔ رومیو، تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو تم میری ماں سے زبان درازی کر رہے تھے؟ مہک چیختی ہوئی رومیو کے پاس آئی اور رومیو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ رومیو کو عاصم کے کالر پکڑنے لڑنے سے کہیں زیادہ دکھ مہک کی اس آواز سے ہوا تھا۔ مہک کو اچھی طرح پتا تھا کہ رومیو نے کبھی بھی اس کے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کی اور مہک کی وجہ سے وہ تائی جان سے بہت سارے ظلم چپ چاپ برداشت کر لیتا تھا، مگر آج مہک نے یہ بول کر رومیو کے دل میں ایک نشتر چبو دیا تھا۔ رومیو حیرت سے مہک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رومیو، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا، اگر تم میری بیوی کی عزت نہیں کر سکتے تو تم میرے بھی کچھ نہیں لگتے، دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنی ماں کو لے کے۔ رومیو کے تایا رومیو کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولے، اور مہک اتنی ناگواری کے ساتھ رومیو کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو تم اسی لائق ہو۔ آج اس کے تایا کے تھپڑ اور مہک کے الفاظوں نے رومیو کے دل کے کئی ٹکڑے کر دیے تھے۔ رومیو اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے نکل گیا تھا، یہ عہد کر کے کہ آج کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے تایا کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ اور آج وہ مہک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال کر جا رہا تھا۔ رومیو اپنے بابا کو اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ہاسپٹل لے کے پہنچا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ان کو دل کا بہت سیریس اٹیک ہوا ہے اور وقت پر نہ لانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ رومیو کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سر سے آسمان کھینچ لیا گیا۔ آج رومیو خود کو بے آسرا بے سہارا محسوس کر رہا تھا، وہ اس وقت ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر اپنی ماں اور بہن کو روتے ہوئے دیکھ کر رومیو نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا۔ اس نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ رومیو نے اس دن دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنی ماں اور بہن کا سہارا بنے گا اور آج کے بعد وہ کمزور نہیں پڑے گا۔ اس دن کے بعد رومیو نے اتنی محنت کی کہ دن رات ایک کر دیا۔ رومیو نے خود پر سکون کے دروازے بند کر لیے تھے۔ زندہ دل رومیو جو مہک کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر اس پر ذمہ داریوں کا اس قدر بوجھ بڑھ گیا کہ رومیو صرف ایک کام کرنے والی مشین بن کے رہ گیا، اور اس نے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لیے تھے۔ اسے نفرت ہو گئی تھی اس پیار محبت کی کہانیوں سے۔ آئیے اب ماضی سے نکل کر تھوڑا حال میں چلتے ہیں۔ احمر کیسا ہے؟ پہلے سے بہتر ہے؟ رومان شاہ ہاسپٹل میں آیا تھا احمر کو دیکھنے کے لیے۔ رومان شاہ تقریباً روز صبح شام احمر کے پاس ہاسپٹل میں چکر لگاتا۔
اس وقت وہ باہر کھڑا ہوا ڈاکٹر شاہ زیب، جو کہ رومان شاہ اور احمر کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا، اس سے احمر کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ کیا صورتحال ہے؟ احمر خود سے ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ رومان شاہ ڈاکٹر شاہ زیب سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، تم نے جو اس کو لالچ دیا ہے، اب احمر صاحب اس لالی پاپ کو پکڑے ہوئے خود کو ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب ہنستے ہوئے احمر کے ہاتھ پر تالی بجا کر بولا۔ یعنی میری ٹیکنیک کام کر گئی ہے؟ رومان شاہ خود کو شاباش دے رہا تھا۔ بچو، یہ پتہ تو تب چلے گا نا جب احمر ٹھیک ہو جائے گا اور پھر وہ عریشہ کی واپسی کا مطالبہ کرے گا اور تم اس سے کہو گے کہ تم تو صرف ایک جھوٹ بول رہے تھے۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال تو اس کمینے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ چل آجا میرے آفس، تجھے کافی پلاتا ہوں۔ ڈاکٹر شاہ زیب رومان شاہ سے بول رہا تھا۔ مگر مجھے تو پہلے احمر سے ملنا ہے۔ اس سے تو نہیں مل سکتا کیونکہ اس وقت وہ نوابزادہ آرام فرما رہا ہے، کیونکہ اسے نیند کی دوائیاں دی گئی ہیں۔ ہاں، دیکھ ضرور سکتا ہے۔ رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب احمر کی روم کی طرف چل پڑے۔ رومان شاہ نے بڑی دکھ بھری نظروں سے بیڈ پر زرد سی رنگت لیے پڑے ہوئے احمر کو دیکھا۔ کیا حال بنا لیا ہے اس نے اپنا؟ رومان شاہ احمر کو دیکھ کے بہت افسوس سے بول رہا تھا۔ چل جا، تو زیادہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس کی رپورٹس پہلے سے بہتر ہیں۔ ڈاکٹر شاہ زیب رومان شاہ کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے تسلی دے کر اپنے آفس میں لے کر گیا۔ میری پیاری بہن، جلدی سے فون کو بند کرو، میں آپ سے تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں۔ رومان شاہ ڈاکٹر شاہ زیب کے پاس سے اٹھ کر تھوڑا دور ونڈو کے پاس کھڑا ہو کر مرحا سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مرحا کب سے رومان شاہ کو فون کر رہی تھی۔ اب وہ اس کا فون اٹینڈ کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور دور بیٹھا ہوا ڈاکٹر شاہ زیب اپنی آفس چیئر پر بلیک شرٹ اور بلو جینس کے اوپر وائٹ کلر کا ڈاکٹری والا کوٹ پہنے اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اپنے ہونٹوں میں بال پن کو دبائے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب مرحا کو بہت پسند کرتا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے پہلی بار مرحا کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا جب رومان شاہ کی امی کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ اس وقت رومان شاہ اپنی مرحا اور ماں کو لے کر ہاسپٹل آئے تھے، جہاں ڈاکٹر شاہ زیب بھی رومان شاہ کی ماں کی عیادت کے لیے پہنچا۔ ڈاکٹر شاہ زیب کو مرحا پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ وہ بہت معصوم اور نازک سی لڑکی تھی اور اپنے بھائی کی بہت چہی تھی۔ جب کبھی بھی رومان شاہ کی ماں بیمار ہوتی یا ان کا چیک اپ کرنا ہوتا تو اکثر مرحا اس ہاسپٹل بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور گھر پہ بھی جاتا تب بھی مرحا اپنی ماں کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اکثر ڈاکٹر شاہ زیب کی مرحا پر نظر پڑتی رہتی تھی۔ مرحا کبھی بھی خود سے ڈاکٹر شاہ زیب سے بات نہیں کیا کرتی تھی اور ڈاکٹر شاہ زیب بھی مرحا کو بلاتے ہوئے ہچکچاتا تھا، کیونکہ رومان شاہ ایک الگ مزاج کا بندہ تھا جسے یوں اپنے گھر کی عورتوں سے کھلے عام اپنے دوستوں کو ملانا یا خود دوستوں کے گھر کی عورتوں سے ملنا زیادہ پسند نہیں تھا۔ مگر مرحا کے لیے اپنے دل میں پلتی ہوئی محبت کو ڈاکٹر شاہ زیب نہیں روک سکا اور آہستہ آہستہ وہ محبت اپنی جڑیں مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہ زیب مرحا کے لیے کافی سیریس تھا۔ وہ بہت جلد اپنے ماں باپ کے ہاتھوں مرحا کے گھر رشتہ بھیجنے والا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب اس لیے بھی ٹینشن فری تھا کہ اس سے پتہ تھا رومان شاہ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، سوائے عمر کو لے کر، کیونکہ رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب ہم عمر تھے اور مرحا ان سے تقریباً 8 سال چھوٹی تھی۔ مگر ڈاکٹر شاہ زیب کو یہ یقین تھا کہ وہ رومان شاہ کو سمجھا لے گا، بس اسی وجہ سے وہ فی الحال مرحا کی پڑھائی مکمل ہونے تک چپ تھا۔ آج تقریباً ملک زبیر کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ اب وہ پہلے سے بہت بہتر تھے، کیونکہ گولی ان کو دل کو چھو کر گزری تھی، تو اس لیے ان کا آرام کرنا بہت ضروری تھا۔ فی الحال انہوں نے آفس سے مکمل چھٹی کی ہوئی تھی۔ آفس کا زیادہ تر کام ان کا سیکریٹری سنبھال رہا تھا۔ مگر آج رومان شاہ اور ملک زبیر والی ڈیل کی کچھ اہم فائلز تھیں جن کو رومان شاہ اور ملک زبیر نے آپس میں ڈسکس کرنی تھی۔ اس لیے ملک زبیر نے رومان شاہ کو بہت زیادہ ریکویسٹ کر کے اپنے گھر بلایا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت ملک مکمل بیڈ ریسٹ پر تھا تو وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ویسے تو رومان شاہ اس طرح کسی کے بھی گھر نہیں جاتا تھا، آفس میں ہی ڈسکس کرتا تھا، لیکن ملک زبیر کی اس حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے رومان شاہ نے اس کے گھر جانے کی حامی بھر لی۔ رفعت بیگم، آج میرا ایک اسپیشل گیسٹ آنے والا ہے، تو پلیز آپ بہت اچھے سے ڈنر کا انتظام کروائیں، کیونکہ جب وہ پارٹی میں آیا تھا تب بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ آج وہ ہمارے گھر سے ڈنر کر کے جائے۔ جی جی، آپ فکر نہ کریں، میں بہت اچھے سے ڈنر تیار کرواؤں گی۔ رومان شاہ اور ملک زبیر جب پیپرز میں کچھ ڈیل کے مسائل ڈسکس کر رہے تھے، اسی وقت دھڑ سے دروازہ کھلا اور میرب روم کے اندر داخل ہوئی۔
جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پاپا کے روم میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں دندناتے ہوئے روم کے اندر داخل ہوئی تھی، مگر سامنے بیٹھے ہوئے بندے کو نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پر اسٹل ہو گئی۔ سامنے کرسی پر رومان شاہ بیٹھا ہوا تھا، جس نے اس وقت فل وائٹ کلر کا کرتا اور شلوار پہن رکھا تھا، گلے میں بلیک کلر کا اسکارف۔ ظالم کی پرسنالٹی اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا اس کو ایک بار دیکھے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ میرب بیچاری تو ویسے بھی پہلی ملاقات میں اس پر فدا تھی، اسے دیکھ کر وہیں پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ملک زبیر نے آواز دی تو وہ سکتے کی حالت سے واپس آئی۔ میرب بیٹا، وہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ آگے آؤ، کوئی کام ہے؟ نہیں بابا، میں بعد میں آ جاؤں گی، کوئی خاص کام نہیں ہے، وہ اٹکتے اٹکتے صرف اتنا ہی کہہ پائی اور روم کا دروازہ کھول کے باہر نکل آئی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے کتنی دیر تک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑی رہی۔ ہاں تو رومان شاہ، بولو، ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ملک اور رومان شاہ آپس میں کسی مسئلے پر ڈسکس کر رہے تھے، مگر باہر کھڑی ہوئی میرب کو رومان شاہ کا نام پتہ چل گیا تھا۔ اچھا جی، تو اس بندے کا نام رومان شاہ ہے، سوٹ کرتا ہے اس بندے پر، اس کا نام جتنا ڈیشنگ خود ہے اتنا ہی ڈیشنگ نام رکھا ہوا ہے۔ میرب اپنے دماغ میں ہی سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ رومان کو چھوڑیے، خالی شاہ ہی اس پر سوٹ کرتا ہے۔ میرب، ملک آپ کی زندگی میں بہت جلد انٹری مارنے والی ہے۔ پسند آ گئے آپ میرب ملک کو؟ جو چیز میرب کو پسند آ جائے وہ اسے اپنا ہی بنا لیتی ہے۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتی ہوئی شرما کر اپنے ہونٹ کا نچلا کنارہ دباتے ہوئے روم میں آ گئی۔ ہائے اللہ میاں، یہ کتنا خوبصورت ہے! اللہ میاں، اگر تو دعائیں سنتا ہے تو اس بندے کو میری قسمت میں لکھ دے۔ میرب نے جب سے ہوش سنبھالا آج پہلی بار اس نے دعا کر کے اپنے رب سے کچھ مانگا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ رومان شاہ کانٹوں سے بھرے ہوئے ایک جھاڑ کا نام ہے، جس سے مل کر نازک سی میرب ملک نے زخموں سے چور ہو جانا تھا۔